مال کر دی. کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی. حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا. ایک حسن ہوتا ہے باطن کا. بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے. بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے. چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے. اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی ہیں. اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے. بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا. بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا. کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے میں تورات، زبور، انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ ایک قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے قصوہ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے ہیں میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے. فرماتے ہیں میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. دو باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے، چلو بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا. کہتے ہیں میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات، زبور، انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے ہیں میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے.